بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر پرسکون تھا، جہاز کی دونوں منزلیں بھری ہوئی تھیں، قہقہے، رونقیں، خوش گپیاں، چہل پہل، سلام دعا میں مسافر مشغول تھے۔ مطلع صاف تھا، کئی لوگ اوپر والی منزل میں کینٹین میں چائے، کافی اور مشروبات سے دل بہلا رہے تھے۔ اچانک کپتان کی پریشان کن آواز آئی، خواتین و حضرات متوجہ ہوں، ایک بڑے طوفان کی اطلاع دی جاتی ہے، سب لوگ ایمرجنسی کے لیے تیاری کر لیں۔ جہاز پر یکدم سناٹا چھا گیا اور پھر پورے جہاز پر ہلچل، سسکیاں، آہو بکا، نا امیدی کے سائے، اس طرح کی مختلف آوازیں گونجنے لگیں۔ کپتان کا پھر اعلان ہوا، خواتین و حضرات، طوفان میں گھرے ایک ڈوبتے جہاز نے بچاؤ کی تدابیر کی اطلاع کی ہے، ابھی فوراً سب لوگ لائف جیکٹس پہن لیں اور جہاز سے اتر کر لائف بوٹس میں سوار ہو جائیں۔ جہاز کا عملہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ آخری اعلان ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، میں نہیں مانتا، ایک مسافر زور سے دھاڑا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، جلدی کرو، نکلو، اس کے دوست نے گزارش کی۔ اس نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، دیکھو تو سمندر کتنا پرسکون ہے، اور اس کپتان کا شاید دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو اس کا دوست کہنے لگا، ارے وہ اس لائن کا ماہر ہے، ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا، لیکن اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے، دماغ اس کا نہیں تمہارا چلا گیا ہے، مان لو تو بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے، چلو ہمارے ساتھ جلدی کرو۔ تو وہ کہنے لگا، میں کوئی بے وقوف ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، مجھے مت سمجھاؤ، جانا ہے تو جاؤ، مجھے مجبور نہ کرو۔ وہ اکیلا ہی جہاز میں گھوم رہا تھا، قیمتی چیزیں اکٹھی کر رہا تھا اور اوپر والی منزل پر واک کر رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے کوئی دھندلی چیز نظر آئی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ منظر صاف ہوا تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ ایک بڑی طوفانی لہر تھی۔ وہ چلاتا ہوا اوپر جہاز کی اوپر والی منزل پر دوڑنے لگا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، بچاؤ کے راستے بند ہو چکے تھے۔ ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے دوست کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اس کی منتیں بھی یاد آ رہی تھیں، مگر موقع اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ یہ بازی ہار چکا تھا۔ اور پھر وہ طوفانی لہر اس جہاز سے ٹکرائی اور جہاز کو ایسا جھٹکا لگا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک بے جان پتھر کی طرح اڑتا ہوا سمندر میں جا گرا اور اس کی آخری چیخ پانی کے طوفانی شور میں دب گئی۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں، کہاں ہے جنت، مجھے دکھاؤ، قبر کے عذاب مجھے نظر نہیں آتے۔ میں نے دنیاوی علوم میں اتنی دسترس حاصل کر لی، مگر ان دینی مغیبات کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اگر یہ سچ ہوتی تو ہمیں نظر بھی آ جاتی۔ یہ ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہیں، بے بنیاد ہیں، مگر یہ نہ جانا کہ سب سچوں کے سچے، آخرت کی لائن کے ماہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر دے رہے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے وہ بینا ہیں اور آنکھوں والے ہیں، سب دنیا والے آخرت کے اعتبار سے اندھے ہیں۔ تو نبینا کی خیر اور زندگی اسی میں ہے کہ وہ بینا کی بات مان لیں، ورنہ نامعلوم کس کھائی یا گڑھے میں جا گرے۔ اور اگر اپنے مشاہدات و تجربات کے پیچھے چلتے رہے تو انجام اس بے وقوف مسافر جیسا ہی ہوگا، مگر اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کوئی کام نہ ہوگا جو بیکار اور بے سود ہوگا۔